جس طرح سے شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر اللہ کے آگے وعدہ کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. شیطان کا یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، تجھے تو یہ ضرورت ہی نہیں. حالانکہ یہ بندہ جو ہے جس کو شیطان کے وسوسے میں پھنسا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے غیبتیں بھی کر رہا ہو، چگلیاں بھی کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ شر کا باعث بناؤ، خود شر کا باعث بناؤ، لیکن اس کو نا اپنا پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا بڑا اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں. حرام میں پڑھ کے حرام کما رہا ہوگا، حرام کھا رہا ہوگا، حرام ریلیشن شپ میں ہوگا، ٹھیک ہے، صبح شام حرام میں پل رہا ہوگا، لیکن اس کو یہ پرابلم نظر نہیں آ رہا. پرابلم کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ جی ہمارا بزنس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ جی میری شادی نہیں ہو پا رہی، لگتا ہے کہ مجھ سے حسد کرتا ہے. ہماری جو پرائرٹی ہے نا، ہم لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا ہوا ہے کہ ہم دین کو بھی نہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ اللہ سے مانگو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگ رہے ہیں، دین مانگ رہے ہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور دین نہ مانگنا یہ پرابلم ہے. صرف اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، بزنس چل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری لائف میں لائف سمجھ جائے، زندگی سمجھ جائے، پرابلمز دور ہو جائیں، ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں، لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے دل کی حالت کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھ رہا ہے، نہ تمہاری اولاد دیکھ رہا ہے، صرف تمہارے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. بس ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے دنیا میں گزارنا ہے، اور آخرت کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے آخرت میں گزارنا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو آخرت. تو انفینٹی ہے، آخرت تو ایور لاسٹنگ ہے، ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، نیور اینڈنگ ہے. شیطان آپ کے اوپر کئی قسم کے حملے کرے گا، آپ کو دین سے ہٹا دینا، آپ کو دین سے پھیر دینا، آپ کو گناہوں میں ڈال دینا، یہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نا آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے جائے. پہلے آپ سے شرک کروائے گا. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے. اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو چلو اچھا نماز چھوڑ دو، ٹھیک ہے، بیسک فرائض چھوڑ دو اپنے. اچھا آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑے، اچھا ان میں کوتاہی کر لو، فرائض میں کوتاہی کرو، کوتاہی بھی نہیں کر رہے، اچھا گناہوں میں لگا دے گا، آگے پیچھے یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو. نیکیاں ضائع کرائے گا آپ سے کہ نیکیاں آپ ایک طرف کر رہے ہیں، ایک طرف دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ساری نیکیاں باہر نکل رہی ہیں، یعنی یہ کام کروائے گا. اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو لیزی کر دے گا عبادات میں. اچھا لیزی، اچھا چلو پڑھ لیں گے نا یار، نماز پڑھ لیں گے نا، بعد میں پڑھ لیں گے. یا پھر آپ کو اس میں ریاکاری لے آئے گا، آپ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. یا اور کچھ نہیں تو آپ کا ٹائم ضائع کروا دے گا. اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا تو آپ سے ٹائم ضائع کروائے گا. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹائم کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدتر چیز ہے، کیونکہ موت تو صرف آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے، لیکن ٹائم کا ضائع کرنا آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ویسے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 99 میں کہ یقیناً شیطان جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لاتے ہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کے رہیں، انشاءاللہ الرحمن کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اپنے دشمن کو سمجھو، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھو، اس کے ہتھیار کو سمجھو، اور پھر اس کے خلاف اپنا ڈیفنس اچھا رکھو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.